بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزل نمبر 6 احمد فراز کی غزل 12ویں جماعت کے لیے کہ معروضی اور مشق سوالات کے ساتھ نالج وتھ کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ بچوں، آج ہم اس غزل کے مشق سوالات اور بورڈ کے امتحانات کے حوالے سے اہم معروضی سوالات کو ڈسکس کریں گے۔ تو آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کچھ اہم معروضی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ درست جواب کے آگے ٹک کا نشان لگائیں۔ احمد فراز کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محمد شاہ برقی شاعر تھے۔ احمد فراز آزادی اظہار کے قائل تھے۔ ان کے کلام میں شگفتگی کے ساتھ تفکر نمایاں ہے۔ اب لہو بولے گا، تلوار کو کیا بولنا ہے۔ خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد۔ مجھ کو معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا ہے۔ تو بچوں، ضروری نہیں ہے بورڈ کے پیپر میں ایسے ہی سوال آئیں، اس سے ملتے ہوئے سوال بھی آ سکتے ہیں۔ 4 آپشن ہوں گے اور آپ نے ایک آپشن کریکٹ ادھر کرنا ہوگا۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ مشقی سوالات، سب سے پہلے سوال نمبر 3 کو دیکھتے ہیں۔ اس غزل کے قوافی لکھیں۔ قوافی وہ ہوتے ہیں جن کی ایک جیسی آواز ہوتی ہے، تو اس غزل کے قوافی درج ذیل ہیں۔ طرفدار، کردار، اسرار، دیوار، یار، خریدار، تلوار، سرکار، یہ سب اس غزل کے قوافی ہیں۔ اب ہم سوال نمبر 2 پہ جاتے ہیں۔ اس غزل کی ردیف لکھیں۔ ردیف وہ لفظ ہوتا ہے جو قافیہ کے بعد آتا ہے اور بار بار استعمال ہوتا ہے، تو اس غزل کی ردیف بولنا ہے۔ تو بولنا ہے، آپ دیکھیں اس غزل میں آپ کو بار بار نظر آئے گا۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 1، دی گئی غزل کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال الف ہے، اب لہو بولے گا سے کیا مراد ہے؟ اب لہو بولے گا سے مراد یہ ہے کہ مظلوموں کا ناحق بہنے والا خون ظالم حکمرانوں سے اپنے خون کا حساب ضرور لے گا۔ مظلوموں کا خون ضائع نہیں جائے گا، بلکہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب سب مظلوم مل کر ظلم اور بربریت کے خلاف بربریت کے نظام کا خاتمہ کر دیں گے۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال بے، ہوا کے گوش پر آواز ہونے سے کیا مراد لی گئی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے بچوں۔ اس کا جواب ہمارے پاس ہے۔ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ شاعر کی مثال دیوار پر رکھے اس چراغ کی مانند ہے جو پورے گھر کو روشن کرتا ہے۔ یعنی شاعر کی انقلابی سوچ نے پورے معاشرے کے لوگوں میں امید کا ایک دیا روشن کیا ہوا ہے، مگر چونکہ وہ ظالم حکمرانوں کے خلاف بول رہا ہے، اس لیے اس کی زندگی ختم ہونے کا انتظار اس طرح کیا جائے جس طرح دیوار پر رکھے ہوئے چراغ کا ہوا سے بجھنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خلقت شہر کیوں چپ تھی؟ یعنی شہر کی جو مخلوق تھی وہ چپ کیوں تھی؟ تو جواب ہے خلقت شہر اس لیے چپ تھی کہ ان کی آواز کو ظالم اور جابر حکمرانوں کے مظالم اور تشدد نے دبا دیا تھا۔ وہ ان حکمرانوں کے جابرانہ احکام کے آگے بے بس تھے، اس لیے وہ ظلم تو سہتے تھے مگر اس ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کر سکتے تھے۔ یعنی لوگ خوف زدہ ہونے کی وجہ سے خاموش تھے۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ سوال نمبر ہمارے پاس ہے، شاعر نے آخری خواہش کیوں نہ بتائی؟ شاعر نے اپنی آخری خواہش اس لیے نہیں بتائی کہ اسے معلوم تھا کہ میری آخری خواہش پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ شاعر اپنی آخری خواہش یہی بتاتا کہ میرا ملک حقیقی معنوں میں آزاد ہو، یہاں اظہار رائے کی آزادی ہو اور عوام غلامی کی زنجیروں سے رہائی پائیں، جبکہ شاعر کو سزا بھی اسی جرم کی وجہ سے دی جا رہی تھی کہ وہ حقیقی معنوں میں آزادی کے لیے آواز اٹھا رہا تھا۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال،
بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، کلام میں کس چیز کا ذکر کر کے اس کی مناسبت سے دوسری چیزوں کا ذکر کرنا بشرطیہ یہ چیزیں متضاد نہ ہو مراعات النظیر کہلاتا ہے۔ جیسے مدرجہ بالا ذیل میں بکنے کی مناسبت سے میلے اور خریدار کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے پورا شعر تھا، بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا پوچھنا ہے۔ تو کم از کم 3 ایسے اشعار لکھیں جس میں صنعت مراعات النظیر کا استعمال ہو۔ صنعت مراعات النظیر ہم پچھلے لیکچرز میں ڈیٹیل سے سمجھا چکے ہیں۔ اب اس کے 3 اشعار ہے۔ پہلا ہے، زندگانی کی حقیقت کو حقن کے دل سے پوچھ، جوئے شعر و تیشہ سنگ گراں ہے زندگی۔ اب اس شعر میں کوہ کن کی مناسبت سے جوئے شعر، تیشہ اور سنگ گراں کا ذکر ہے، تو یہ مراعات النظیر کا استعمال اس شعر میں ہوا ہے۔ 2 مزید اشعار جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دوسرا شعر ہمارے پاس ہے، نہیں نومید ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو جو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ وضاحت، اس شعر میں کشت کی مناسبت سے نم، مٹی اور زرخیز کے لفظ آئے ہیں۔ اگلا تیسری مثال ہم یہ لے لیتے ہیں۔ اچھا، کشت ویراں یعنی ایک اجڑا ہوا کھیت، ٹھیک ہے، اجڑی ہوئی زمین۔ کشتیاں سب کی کنارے پر پہنچی ہیں، امیر ناخدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے۔ اس شعر میں کشتیوں کی مناسبت سے ناخدا اور کنارے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے لیکچر میں اگلی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔